ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6669۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، مختصر حدیث ہے لیکن یاد رکھنے والی، پیش نظر رہنے والی۔ فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے پہ جا رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، تو اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی، راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی شاخ درخت کی، فَأُخْرَهُ، تو پس اس نے اسے وہاں سے ہٹا دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، تو بس اللہ نے اسے جزا دی اور اس کی مغفرت فرمائی۔ اب یہ بظاہر ہم سنتے رہتے ہیں، بہت سارے آپ میں سے بھی بچپن سے شاید اس طرح کی روایات سن رکھی اور مختلف بخاری شریف میں بھی آئی، مسلم اور دیگر احادیث کتب احادیث میں اس طرح کی روایات ہیں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں اس وجہ سے گھومتے پھرتے دیکھا کہ اس نے بیچ راستے سے اگے ہوئے ایک درخت کو ہٹا دیا، جنت میں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک شخص کا گزر کسی راستے سے ہوا تو راہ میں پڑی درخت کی ایک شاخ کو اس نے دیکھا، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے ضرور ہٹاؤں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، اور ایسی کثیر روایات ہیں۔ اب میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، سنی تو آپ نے بے شمار مرتبہ ہوگی، جنت میں کیوں بھیج دیا گیا؟ دو چیزوں پہ غور کیجیے گا۔ ایک تو مسلمانوں سے کیا دور کیا اس نے؟ اذیت اور تکلیف کو۔ دوسرا، عند اللہ ایمان والے کا معاملہ ہے، یہ غور کیجیے۔ کوئی شخص لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دے ویلفیئر کے نام پر، لوگوں کی خیر خواہی کے نام پر، لیکن ایمان نہیں لاتا، تو دنیا میں تو شاید اس کو کوئی نفع دے دے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عام غریب مسلمان جس کی جیب میں پوری کوڑی نہیں ہے لیکن ایمان ہے، ایمان کی دولت پہ غور کیجیے گا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ وہ صرف ایک ٹہنی دور کر دیتا ہے، راستے سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، تو اسے جنت مل رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان کا۔ تو ایمان ہلکی دولت نہیں ہے، اگر آدمی اسی پہ غور کرتا ہے تو ساری ٹینشنیں اس کی نظر میں ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ وہ یہ زندگی تو مختصر سے ملی ہے نا، اسی شکر میں گزارتے کہ اللہ نے مفت میں مجھے یہ دولت عطا کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری اہم چیز کہ یہ سارے مزے جو مل رہے ہیں کہ اللہ نے جنت عطا کر دی، اس کی مغفرت فرما دی، وجہ کیا؟ مسلمانوں سے کیا دور کرنا؟ تکلیف۔ المیہ ہم جس معاشرے میں اس وقت ہیں، خصوصاً ہمارے اس خطے میں، تکلیف دور کرنے والی تو سوچ بہت دور کی بات، ہمارا معاملہ تو برعکس ہو گیا۔ ہم نے تو اب ایک ہوتا ہے نا انجانے میں تکلیف پہنچا دینا، اس سے معاملہ بڑھ گیا۔ ہم لوگ پیسے خرچ کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں آج کل۔ بہت دور نہیں جائیے، آپ باہر نکل جائیے، سڑکوں کی مثال لے لیں۔ لوگوں نے اپنی گاڑیوں، بائکوں، رکشوں پر اتنی ہیوی قسم کی لائٹس لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ میں نے اکثر بزرگوں جن کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کو تھوڑی دیر
پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ایک دم ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے یہ پیسہ خرچ کیا نا، اور ہو کیا رہا ہے؟ مسلمان کو تکلیف، اور اس پہ یہ خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ راستے کا ذکر ہے تینوں احادیث میں، تو میں راستے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ فی زمانہ مسلمان کا المیہ اور حال یہ ہو گیا کہ راستے سے تکلیف دور کرنا تو بہت دور، پیسے خرچ کر کے وہ نئی نئی اذیت پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، اور اس شوق میں اس کو کیا مزہ آ رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ اسی طرح راستوں میں رکاوٹیں ڈال دینا، اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کے راستے گھیر لینا، اسی طرح کھڑے، پتہ ہے کہ سامنے والا پریشان ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی چیز، اپنی گاڑی، اپنا ٹھیا تھوڑا سا ہٹا لوں گا تو اس کی تکلیف بھی ہو جائے گی، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے، اور میں ظاہر بھی نہیں کر رہا کہ میں نے خریدی، یہ چیز میری ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایک طرف اور ہمارے معاملات کی طرف۔ ایک تو یہ فضیلتیں ہیں اس شخص کے لیے کہ جو تکلیف دور کرتا ہے، لیکن برعکس میں بھی غور کیجیے۔ ایک مرتبہ، اور یہ میں صحابہ کرام اس پہ کس طرح غور کرتے تھے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بات جو معراج کی شب کے حوالے سے وہ پوچھ کے مجھے بتا دیں۔ اور ام المومنین عائشہ آپ ہی کون ہے؟ صاحبزادی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ دلوں کو، جو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اللہ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی طرف سے کیا سنائی ہے؟ خوشخبری۔ تو وہ صدیق اکبر ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تو کہا بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم یہ غور کر رہی ہو کہ دلوں کو جوڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور میں اس خوشخبری کو سن کے یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ ان سے ناراض کتنا ہوتا ہوگا کہ جو دلوں کو توڑتے ہیں، جو قطع تعلق کا سبب بنتے ہیں، جو نفرتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب آپ غور کر رہے ہیں صحابہ کرام کی سوچنے کا انداز، کہ وہ مفہوم مخالف پر غور کر رہے ہیں، برعکس کیا ہوگا۔ جیسے یہاں ہے کہ جس نے مسلمان کی اذیت دور کر دی، اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اسے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جو اس کے برعکس فعل میں مبتلا ہے، اس کا معاملہ کیا ہو؟ اور ہم فی زمانہ اپنے معمولات پہ غور کریں تو ہم کس طرح سے تو کوشش کیا کریں کہ آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، اتنی تو کوشش کر لو، کیونکہ اس کا معاملہ بہت سخت ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔